بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی رات جو 27ویں رات کے بارے میں زیادہ احتمال ہے، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ زیادہ احتمال 27 کی رات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر اللہ والوں نے عبادت کے مختلف طریقے لکھے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں تو یہ ہے کہ آپ پوری رات میں جیسے بھی اللہ کو راضی کریں، وہی اللہ کو طریقہ پسند ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھ کے، نوافل پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کے اللہ کو راضی کریں۔ اس رات میں آپ جو بھی عبادت کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، کوئی وظیفہ کریں گے، سب چیزوں کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ سب سے اونچا عمل اس رات کے اندر تہجد کی نماز کا ہے۔ وہ ویسے بھی نفلی نمازوں میں ایک اونچی نماز ہے، اور تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر وہ تہجد کے وقت کی جو فضیلت ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں بھی اہم وظیفہ اس رات کا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورۃ القدر آپ نے نفلوں کے اندر پڑھنی ہے۔ 2 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں آپ پڑھ لیں، اسی طرح 2 مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کے بعد دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ 2 نفل اسی ترتیب سے پڑھ کر پھر بغیر کسی وقفے سے 2 نفل آپ اور پڑھ لیں، وہ بھی اسی طرح سورہ قدر 2 مرتبہ پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 2 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں۔ بس اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ ان نوافل کی بڑی عظمت ہے، لیکن جو 7 مرتبہ سورہ یاسین آپ پڑھ لیں گے اس کی بہت بڑی طاقت ہو جائے گی۔ پھر آپ اولاد کے لیے دعا مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں، ملک کی سلامتی کے لیے دعا مانگیں۔ اس وقت ملک کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، آپ اس کے لیے دعا مانگیں۔ اس وائرس کو اللہ ختم کرے، اس کے لیے آپ دعا مانگیں۔ آپ اہل و عیال، دوست، احباب کے لیے دعا مانگیں، اور آخرت کی منزلوں کو آسان کرنے کے لیے آپ دعا مانگیں۔ قبر حشر کی جو بڑی بڑی مشکلات آنے والی ہیں، ان سے نجات کے لیے آپ دعا مانگیں۔ حصول جنت کے لیے اور دوزخ سے پناہ حاصل کرنے کے لیے دعا مانگیں۔ اس طرح جو بھی جائز قسم کی آپ دعا مانگیں گے، دعا مانگتے مانگتے آپ جتنے آنسو بہا سکتے ہیں آپ بہائیں۔ آپ نہیں بہا سکتے تو آنکھوں میں آنسو لے کر کے آ جائیں۔ یہ جو آنسو ہیں یہ اللہ کے نزدیک اتنے قیمتی ہیں کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیں گے۔ جہنم کی آگ میں سمندروں، ندی نالوں اور بارشوں کا پانی ڈال دیں، وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی اور تیز ہوگی۔ گناہگار کا ایک آنسو جو اللہ کے ڈر اور خوف سے نکل گیا، وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دے گا۔ آپ روئیں جتنا رو سکتے ہیں، اگر رونا نہیں آتا تو آنسو لے کر کے آ جائیں، یہ اللہ کو اتنا پسند آئے گا، اللہ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ کو تو راضی کرنا بہت آسان کام ہے، ہم نے بہت مشکل سمجھا ہوا ہے۔ اللہ تو فوراً سنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، سب نے آ کے عرض کی حضور بارش کی دعا کریں۔ کہا چلو، بارش کی دعا کی، نماز پڑھی، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، ہم نے بارش کے لیے دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ جو لوگ آئے ہیں نا نماز کے لیے، اس میں ایک آدمی ایسا ہے 40 سال سے وہ میرا نافرمان ہے۔ 40 سال میں اس نے ساری فائل جو ہے گناہیں سیاہی سے بری ہوئی ہے، ایک سفید نقطہ بھی اس میں کوئی نہیں، ایک نیکی بھی اس کی نہیں ہے۔ جب تک وہ کھڑا ہوا ہے میں بارش نہیں کروں گا۔ وہ کتنا زیادہ گناہگار تھا، جس کے گناہوں کی وجہ سے کلیم اللہ کی دعا اللہ پاک قبول نہیں کر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا
کہ सब लोगों से मुतवज्जह होकर के वो एक शख्स निकल जाए, उस एक की वजह से बारिश नहीं हो रही। तो उसने इधर देखा उधर देखा कि शायद मेरे जैसा कोई और उठ जाए, तो कोई भी ना उठा। तो अब वो कहने लगा कि अब अगर मैं निकला तो मैं तो जलील हो जाऊंगा, और अगर मैं खड़ा रहा तो बारिश नहीं होगी। अब ये अल्लाह को पुकारने लगा, और ये पुकार अल्लाह की मोहब्बत में नहीं है, ना ही गुनाहों की नदामत में है। ये पुकार इस वजह से रहा है कि अपनी इज़्ज़त को बचा ले, कि मेरी इज़्ज़त रह जाए। तो अब ये दिल ही दिल में कहता है कि ए मेरे अल्लाह, 40 साल तक मैंने तेरी नाफरमानी की, तू मुझे मोहलत देता रहा, मुझे छोड़ता रहा, मुझे छुपाता रहा। या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह अब मैं गुनाह नहीं करूँगा, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। अब अगर तूने बारिश न की मैं जलील हो जाऊँगा मेरे मालिक। आपने तौबा की कैफियत देखी कि इज़्ज़त बचाने के लिए है, अल्लाह की मोहब्बत में ये नहीं है, नदामत में नहीं है, अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए है कि या अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख, मैं तौबा करता हूँ। 40 बरस की नाफरमानी, 40 सेकंड भी नहीं लगे, उसके जैसे ही आंसू निकल गए, 5 सेकंड सिर्फ 2 जुमले और फौरन बारिश हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह बंदा तो निकला ही नहीं, फिर बारिश कैसे होगी? अपने अल्लाह की सुन लें कि ए मूसा, जिसकी वजह से रोकी थी उसकी ही तो फेल हो गई। ऐसा रब, ऐसा अल्लाह। अब अल्लाह को मनाना कितना आसान है, कितना अल्लाह को आसान है, कितना आसान है। अल्लाह को मनाना बहुत आसान है। तो इस मुबारक रात में अल्लाह पाक ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल करें कि जिस तरह रात की आपने कुर्बानी दी, सूरज निकलने तक आप जागते रहें, क्योंकि सूरज निकलने तक इस रात के अनवरात, इस रात की रहमतें और बरकतें बरसती रहती हैं। फजर की नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन न सोएं, घंटा डेढ़ टाइम होता है। जिस तरह रात आपने जाग कर कुर्बानी दी, सूरज निकलने तक इशराक की नमाज पढ़ के 4 रकात इशराक के नमाज आप पढ़ लें, फिर आप सो जाएं। ज़ोहर तक आप सोएं, ज़ोहर की नमाज उठकर फिर बाजमात पढ़ लें। फिर कोशिश ये कर लें, नियत कर लें कि ए अल्लाह, मैं सारी ज़िंदगी बल्कि पूरा साल जो अगले रमज़ान तक है बाजमात नमाज़ें अदा करूँगा। उसके बाद फिर आप अपनी चार्जिंग कर लें कि ये लैलतुल क़द्र की रात चार्जिंग की रात है। आप जिस तरह अपने मोबाइल को, किसी मशीनरी को चार्ज करते हैं, वो चलती रहती है, उस टाइम तक इसी तरह आप 1 साल तक मुसलसल चलते रहेंगे। अगर अपनी चार्जिंग सही मानों में कर लें, अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांग लें, अल्लाह से वादा कर लें, अल्लाह साल भर आपके गुनाहों से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह इस मुक़द्दस रात के अंदर मुझे भी, आप तमाम दोस्तों बहनों भाइयों को ये अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।